اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی جناب، ہم یہی سنتے آ رہے ہیں اور یہی ہم کہتے بھی ہیں کہ پی ٹی آئی کے سپورٹر جو ہیں وہ نوجوان ہیں، صرف نوجوان پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، یہی ہم کہتے ہیں اور یہی سنتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن کل میرا یہ ٹاکرا ایک 84 سالہ بابے سے ہو گیا۔ ہوا کچھ اس طرح کہ پرسوں میاں صاحب کا جلسہ تھا سیالکوٹ، ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کا جلسہ تھا، تو وہ جلسہ سننے کے لیے میں ادھر نہیں جا سکا۔ تو میں نے سوچا کہ صبح صبح کا ٹائم تھا دوسرے دن، مطلب کہ کل میں نے سوچا کہ چلو میاں صاحب کی تقریر سنتے ہیں، اپنے قائد کی تقریر سنتے ہیں، اپنے قائد کی باتیں سنتے ہیں کہ ہمارے قائد نے جلسے میں کیا کہا ہے۔ تو وہ میں موبائل پر میاں محمد نواز شریف صاحب کی تقریر لگا کر جا رہا تھا، تو آگے سے مجھے ایک بابا جی نظر آ جاتے ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، بہت بڑے سپورٹر ہیں۔ میں نے سوچا کہ ہم تو انہیں سمجھا کے تھک گئے ہیں، یہ بابا جی سمجھ نہیں رہے، انہیں کوئی سمجھ آ نہیں رہی، تو کیوں نہ ہم اپنے قائد کی تقریر انہیں سنائیں، پھر شاید انہیں کچھ سمجھ آ جائے۔ اچھا، میں نے اپنے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کی تقریر انہیں بابا جی کو لگا کر سنا دی، جس میں ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب فرما رہے تھے کہ میں روٹی 4 روپے کی چھوڑ کر گیا تھا، آج 25 روپے کی ہے۔ میں جو چینی میں 50 روپے کلو چھوڑ کر گیا تھا، جو آج 150 روپے کلو ہے۔ آٹا اس وقت 150 روپے کلو ہے، اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ حال کر دیا ہے ان لوگوں نے ملک کا۔ میں نے جب یہ باتیں بابا جی کو سنوائی اور میں نے کہا کہ دیکھیں ہمارے قائد نے کتنے کام کیے ہیں، کتنی سہولتیں دی تھی عوام کو، مہنگائی کو کتنا کنٹرول کیا تھا، تو آگے سے بابا جی مجھے کہتے ہیں پتر آ جا، بیٹھ جا۔ اور بابا جی اور میں سڑک پر ایک سائڈ پر بیٹھ گئے، تو بابا جی شروع ہو گئے۔ بابا جی نے کہا پتر میری عمر 84 سال ہے اور میں نے پاکستان کو کامیابیوں کی طرف گامزن ہوتے دیکھا ہے۔ پاکستان بڑا کامیابی کی طرف جا رہا تھا، 80 کی دہائی تک پاکستان کامیاب اور خوشحال ملکوں میں شامل تھا۔ اس کے بعد بابا جی کہتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ ملک دن بہ دن نیچے جا رہا ہے، اور پھر نیچے جاتے جاتے آخر کار 9/11 ہوتا ہے، اس کے بعد امریکہ کا افغانستان پر حملہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر مشرف دور میں امریکہ کو پاکستان میں اڈے دیے جاتے ہیں۔ بابا جی کہتے ہیں کہ پھر جب بھی امریکہ بولتا تھا ایک یہی بات کرتا تھا، ڈو مور ڈو مور ڈو مور۔ اور اس کے بعد امریکہ کے ساتھ ساتھ ہمارا ہمسایہ جو بھارت ہے، وہ جب اوڑی حملہ ہوتا ہے تو بھی پاکستان کے خلاف بکواس کرنے شروع ہو جاتا ہے۔ پٹھان کوٹ حملہ ہوتا ہے تو پھر بھی وہ میڈیا پر آ کر اس کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ جی میں چھوڑوں گا نہیں، میں پاکستان کو یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، بالکل نہیں چھوڑوں گا، گھس کر ماریں گے۔ جب بھی ادھر کوئی پٹاخہ بھی چھٹتا ہے تو بھارت کا جو وزیر اعظم ہے وہ میڈیا پر آ کر پاکستان کو دھمکیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ وہ بابا جی کہتے ہیں کہ ہم سنتے آ رہے تھے، بڑا دکھ ہوتا تھا، بڑا افسوس ہوتا تھا، حالانکہ ہمارے خود ملک میں دہشت گردی تھی، ہمارے ملک میں ہماری سڑکوں پر خون کی ندیاں بہہ رہی تھی، ہمارے اسکولوں میں بچے محفوظ نہیں تھے، اسکولوں میں بچے شہید کیے جا رہے تھے، اس کے باوجود ہر دہشت گردی کا الزام ہمیں مل رہا تھا۔ اور پھر امریکہ کی طرف سے بھی جس کے ہم حمایتی تھے، جس کو ہم نے اڈے بھی دیے تھے، وہ بھی ہمیں ڈو موری کہتا تھا۔ تو اس کے بعد پھر بابا جی نے کہا کہ میں نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اکثر گستاخی ہوتی تھی، کبھی فرانس میں ہوتی تھی، کبھی جرمنی میں ہوتی تھی، کہیں نہ کہیں ہمارے نبی کی شان میں گستاخی ہوتی تھی۔ ہوتا کیا تھا، جب بھی گستاخی ہوتی تھی ہم لوگ جو ہے وہ سڑکوں پر نکلتے تھے، روتے دھوتے تھے۔ پھر کرنا کیا ہوتا تھا، ہم ادھر فرانس میں یا جرمنی میں جا کر انہیں کچھ کہہ تو نہیں سکتے تھے کیونکہ ہم تو ادھر پاکستان میں تھے، تو ہم پھر رو دھو کر بیٹھ جاتے تھے۔ لیکن کبھی بھی کسی بھی حکمران کی طرف سے کبھی کوئی تنقید، کوئی مطلب ہے کہ کبھی کوئی بیان نہیں آیا۔ بابا جی کہتے ہیں کہ میں نے 2018 میں عمران خان کو ووٹ نہیں دیا تھا،
میں نے کہا یہ کرکٹ کا کھلاڑی ہے، میدان میں کھیلنے والا یہ بندہ ہے، سیاست اس کو کیا پتا سیاست کیا ہے۔ بابا جی کہتے ہیں کہ 2018 کے بعد جب یہ وزیر اعظم بنا تو اس کے بعد پھر فرانس میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا پروگرام بن رہا تھا۔ گستاخی ہوئی نہیں تھی، پروگرام بن رہا تھا۔ تو یہ بندہ میڈیا پر آ جاتا ہے، میڈیا پر آ کر بیٹھ کر کہتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں رہتے ہیں، ہم اپنے نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر اقوام متحدہ میں بل پاس کرواتا ہے، بل پیش کرتا ہے کہ کوئی بھی ہمارے نبی کی شان میں گستاخی نہ کرے۔ اچھا، وہ پھر بابا جی کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر بھارت میں پہلے پٹھان کوٹ اوڑی حملہ لٹرن پٹرن ہوتے رہے تھے، لیکن پھر پلوامہ حملہ ہو گیا ادھر۔ جب پلوامہ ہوا تو پھر اس کا جو وزیر اعظم ہے نریندر مودی، وہ پہلے کی طرح آ گیا میڈیا پہ اور آ کر اس نے کہا کہ چھوڑیں گے نہیں، ہم پاکستان کو سبق سکھا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تو پھر یہ آگے سے پٹھان بیٹھا تھا، یہ بھی میڈیا پر آ گیا۔ اس نے کہا دیکھو ہمیں کوئی ضرورت نہیں تمہارے ملک میں دہشت گردی کرنے کی، اگر تمہارے پاس کوئی بات ہے تو آؤ بیٹھ کر ہم سے بات کرو۔ اور دوسری بات جو تم کہتے ہو نا کہ چھوڑیں گے نہیں، اگر تم نہ چھوڑنے والی بات کرتے ہو تو ادھر بھی ہم چوڑیاں پہن کر نہیں بیٹھے، اگر آؤ گے تو منہ توڑ جواب ملے گا۔ اچھا، جب اس نے یہ بات کی تو پھر بھارتی جو عوام ہے اس نے اپنے وزیر اعظم سے کہا کہ اب جاؤ ہوں جا کے دسو نا، ہوں اگلا للکار دا جے پیا۔ تو پھر اسے آنا پڑا، اور جب اسے آنا پڑا تو وہ آیا، اور جب وہ آیا تو پھر اسے منہ کی کھانا پڑی۔ اچھا، بابا جی کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد یہ بندہ جب اقوام متحدہ میں کھڑا ہو کر لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اقوام متحدہ میں کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، صرف اس کی عبادت کرتے ہیں اور صرف اسی سے مدد مانگتے ہیں اور صرف اسی سے ڈرتے ہیں، ہم اس کے علاوہ ہم کسی سے نہیں ڈرتے۔ ان کے سامنے کھڑا ہو کر ان کے منہ پر کہتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ایک سازش ہوئی ہے اور وہ سازش کرنے والے آپ ہو۔ بار بار لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، کہتا ہے کہ اسلام صرف ایک دین ہے اور وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین۔ تو بابا جی کہتے ہیں کہ میں نے پھر کہا واہ سبحان اللہ، یہ لیڈر ہے اصل میں، یہ بندہ ہے اصل میں امت مسلمہ کا لیڈر۔ بابا جی کہتے ہیں پھر میں نے کہا کہ میں جسے کہہ رہا تھا کہ اسے سیاست نہیں آتی، یہ تو لیڈر ہے، سیاست شاید اسے نہیں آتی لیکن لیڈر ہے ضرور۔ تو بابا جی کہتے ہیں پھر اس کے بعد کہ سری لنکا میں جہاں پر مسلمانوں کو بھی مرنے کے بعد جلایا جاتا تھا، ادھر مسلمانوں کو مرنے کے بعد دفنانے نہیں دیتے تھے، جلایا جاتا تھا۔ یہ بندہ ادھر سری لنکا میں جاتا ہے اور سری لنکا میں جا کر ادھر کی گورنمنٹ کو سمجھاتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے ہاں جلایا نہیں جاتا، ہم دفناتے ہیں اپنے پیاروں کو، اور ادھر جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کو اپنے پیاروں کو دفنانے دیا کرو، جلانے پر مجبور نہ کیا کرو۔ اور ادھر کی گورنمنٹ سے یہ قانون، یہ بل پاس کروایا کہ مسلمانوں کو مرنے کے بعد دفنانے کی اجازت ملے گی، اجازت لے کر دی۔ اور پھر بابا جی کہتے ہیں کہ یہ بندہ جب اس سے سعودیہ کا شہزادہ ملنے آتا ہے، وہ اسے کہتا ہے کہ مانگ عمران ہاں تمہیں کیا چاہیے؟ تو اس نے نہ اپنے لیے کوئی گاڑی مانگی، نہ کوئی لاکڑ مانگا، نہ کوئی گھڑی مانگی جس کے اس پر پرچے بھی ہوتے ہیں، نہ کوئی بنگلہ مانگا، نہ کوٹھی مانگی۔ اس نے مانگا تو کیا مانگا؟ اس نے کہا کہ تمہارے ملک میں جو میرے مزدور لوگ کام کرتے ہیں وہ میرے دل کے بڑے قریب ہیں، وہ مجھے بڑے پیارے ہیں، وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنے بچے چھوڑ کر، اپنے والدین بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر ادھر گئے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، اپنے بال بچے کے لیے روزی کا اسباب بنے ہوئے ہیں، اپنے والدین کے لیے روزی کا اسباب بنے ہوئے ہیں، وہ میرے دل کے بڑے قریب ہیں، ان کا خیال رکھو۔ اور جو جیلوں میں قید ہیں تمہارے ادھر
میرے پاکستانی ان کو رہا کر دو. اور پھر اس نے رہائی دلائی ادھر سے انہیں. اچھا یہ ساری باتیں جب بابا جی نے کہی تو میں سوچا بابا جی تو لے گئے نے سر پیروں. اور میں کیا بار والے تو دسو نا بابا جی کیتا کی سو, وہ کوئی کم بھی تو دسو نا کیتا کی سو. ہمارے قائد نے تو موٹر وے بنائی ہیں, سڑکیں بنائی ہیں. تو پھر بابا جی کہتے ہیں کہ اس نے کیا پتہ کیا ہے. بابا جی کہتے ہیں اس نے اساس کفالت پروگرام دیا, لنگر خانے کھولے, پناہ گاہیں بنائی, راشن کارڈ دیے, کسان کارڈ دیے, صحت انصاف کارڈ دیے, باہمت بزرگ پروگرام دیا, مزدور کارڈ دیے, روشن ڈیجیٹل پروگرام بنایا, خدمت آئی مراکز پروگرام بنایا, راست پروگرام بنایا, سیرت یونیورسٹی بنائی, اور رحمت اللہ عالمین اتھارٹی بنائی. پاکستان سٹیزن عوام کی آواز پروگرام بنایا. خیبر پختونخوا میں یتیم خانے اور اولڈ ہوم آئے. بابا جی کہتے ہیں کہ یہ کام کیا, یہ کام کیے ہیں اس نے. اچھا جب بابا جی نے یہ ساری باتیں بتائیں تو پھر میں نے کہا کہ اچھا کوئی بات نہیں, اگر اس نے یہ کام کیے ہیں, اس نے اقوام متحدہ میں جا کر لا الہ الا اللہ پڑھا ہے, اس نے امریکہ کو ابسولوٹلی ناٹ کہا ہے, اس نے اگر بھارت کو جواب دیا ہے تو کوئی بات نہیں, ہم بھی یہ کام کر لیں گے. ہمارے میاں صاحب وزیر اعظم بن جائیں گے اس بار 8 فروری کو جب الیکشن ہوں گے, اس کے بعد ہمارے میاں محمد نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن جائیں گے تو ہم بھی یہ کام کر لیں گے. ہمارے میاں محمد نواز شریف صاحب یہ کام کریں گے, وہ بھی اقوام متحدہ میں جا کر لا الہ الا اللہ پڑھ لیں گے. وہ بھی ادھر جا کر کہیں گے کہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں اور صرف اسی سے ڈرتے ہیں, اس کے علاوہ ہم کسی سے نہیں ڈرتے, ہم کسی آپ سے بالکل نہیں ڈرتے. انہیں کہیں گے, ان کے منہ پر کھڑے ہو کر ہمارے میاں محمد نواز شریف صاحب کہیں گے. باقی یہ جو صحت کارڈ, کسان کارڈ, اساس کفالت پروگرام, باہمت بزرگ پروگرام, یہ بھی کر لیں گے, یہ بھی میاں صاحب شروع کر دیں گے. تو آگے سے بابا جی کہتے ہیں کہ نہیں پتر ایسے نہیں, اپنے منشور میں شامل کرو, اپنے منشور میں شامل کرو, اور پھر وزیر اعظم بننے کے بعد میں انتظار کروں گا اگر میری زندگی رہی تو. بابا جی کہتے ہیں میری 84 سال زندگی ہوگی, اب پل کا بھروسہ نہیں ہے, لیکن اگر زندگی ہوئی تو میں پھر پورے 5 سال انتظار کروں گا پتر تمہاری ان باتوں کے پورے ہونے کا. میں نے کہا جی ہوں گی پوری, انشاءاللہ ضرور ہوں گی. اور میں نے پھر نعرہ لگایا شیر ایک باری پھر, اور اٹھ کر چلتا بنا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.